لاہور میں اسماگ بن گئی روگ، رات کے اوقات میں شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 175 ریکارڈ۔ گلبرگ کا علاقہ سب سے زیادہ آلودہ، ایئر کوالٹی انڈیکس 380 تک پہنچ گیا۔ انارکلی بازار 262، فتح گڑھ میں 235 AQI ریکارڈ، کوٹ لکھپت میں 234، ٹاؤن شپ اور مال روڈ پر 199 AQI ریکارڈ کیا گیا۔ خشک سالی کے پودوں پر منفی اثرات، اسماگ اور مٹی نے باغوں کے شہر کو گرد آلود کر دیا۔ اہم شاہراہوں پر حسین منظر پیش کرنے والے پودے بدنما نظر آنے لگے۔ بارش نہ ہونے سے درختوں کے پتوں پر مٹی نے مسکن بنا لیا۔ درختوں اور پتوں پر گرد ہونے سے آکسیجن کی فراہمی بھی متاثر، شہری باران رحمت کے لیے دعا گو۔ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کس بلدیاتی نظام کے تحت ہوں گے؟ تذبذب برقرار۔ قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں مسلم لیگ نون نے بلدیاتی نظام میں تبدیلی کے لیے ابتدائی ترامیم پیش کر دی۔ نون لیگ کی ٹاؤن کمیٹیز اور میونسپل کمیٹیز کی بحالی کی تجویز۔ مسلم لیگ نون آئندہ اجلاس میں مزید ترامیم بھی قائمہ کمیٹی میں پیش کرے گی۔ ٹاؤن کمیٹیز اور میونسپل کمیٹیز کو حکومت پنجاب کے آرڈیننس میں ختم کر دیا گیا تھا۔ تحریک انصاف کے کئی ارکان بھی کمیٹیز کی بحالی کے حامی۔ نئے بلدیاتی نظام کا معاملہ پھر لٹک گیا۔ لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے اجلاس میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ حکومت اور اپوزیشن پر مشتمل 23 رکنی قائمہ کمیٹی برائے لوکل گورنمنٹ کا اجلاس۔ صوبائی وزراء راجہ بشارت، میاں محمود رشید اور دیگر کی شرکت۔ تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ قاف، پیپلز پارٹی کے ارکان نے بلدیاتی آرڈیننس کا جائزہ لیا۔ اپوزیشن کا آرڈیننس پر تفصیلی غور کے لیے مزید وقت کا مطالبہ۔ کمیٹی کا آئندہ اجلاس 10 جنوری کو ہوگا۔ نئے بلدیاتی ایکٹ کے تحت اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کے نظام کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ صوبائی وزیر بلدیات میاں محمود رشید اور دیگر کی شرکت۔ عثمان بزدار نے کہا کہ پنجاب کابینہ نئے بلدیاتی ایکٹ کی منظوری دے چکی ہے۔ نیا بلدیاتی نظام صوبے کے عوام کو حقیقی معنوں میں با اختیار بنائے گا۔ بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں۔ لاہور کی 1,38,827 آبادی کے لیے 0.102 نیبرہڈ کاؤنسلز بنانے کا پلان۔ نیبرہڈ کاؤنسل کی آبادی 20,000 نفوس پر مشتمل ہوگی۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کے مطابق نیبر کاؤنسل کا الیکشن سنگل بیلٹ پیپر کے ذریعے ہوگا۔ جماعتی بنیادوں پر الیکشن کے باعث پورا پینل ہی الیکشن میں حصہ لے سکے گا۔ کسی ڈیل یا ڈھیل کی گنجائش نہیں، شہباز شریف ضمانتی تھے، ان کے خلاف قانون پر غور کیا جا رہا ہے۔ بلدیاتی انتخابات وقت پر ہوں گے، 70 سال کا قرض چکا رہے ہیں، پاکستان سنگاپور سے بھی آگے جائے گا۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں مزید فیڈر بسز چلانے کا حکم۔ پہلے مرحلے میں 100 بسز چلانے کے فیصلے کی اصولی منظوری۔ ٹھوکر نیاز بیگ بس ٹرمینل کے منصوبے کو جلد پایہ تکمیل تک پہنچانے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ ایکو فرینڈلی اربن بس پروجیکٹ پر تفصیلی بریفنگ۔ میٹرو بس سے متعلق پی ٹی آئی کے الزامات کی تردید۔ میٹرو بس منصوبے پر 50 ارب نہیں 30 ارب روپے لاگت آئی۔ پنجاب حکومت کے اپنے ہی چیئرمین نے حقائق بیان کر دیے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے میٹرو بس بارے تفصیلات اسمبلی میں پیش کر دی۔ میٹرو بس منصوبے پر 29 ارب 61 کروڑ لاگت آئی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کا اعتراف۔ رپورٹ کے مطابق میٹرو بس سروس سے اوسطاً 1,37,000 مسافر روزانہ مستفید ہوتے ہیں۔ نیو ایئر نائٹ پر نو ہلہ گلا، نو غل غپاڑا، منچلے باز رہیں۔ نیو ایئر نائٹ پر منچلوں کو کنٹرول کرنے کی حکمت عملی تیار۔ 18 سال سے کم عمر ڈرائیورز کی گاڑی اور موٹر سائیکل فوری بند ہوگی۔ جیل کی ہوا بھی کھانا پڑے گی۔ والدین کی طرف سے ضمانتی مچل کے جمع کروانے پر ہی گاڑی یا موٹر سائیکل واپس ملے گی۔ ہائی بیم لائٹس، سیلنسر اور بیجا ہارن پر فوری کارروائی کی جائے گی۔
موٹر سائیکل میں غیر ضروری تبدیلی کرنے والا میکینک بھی جیل جائے گا۔ ون ویلنگ، تیز رفتاری اور ہلڑ بازی کی اجازت نہیں ہوگی۔ شہری سستے اور سبسڈائزڈ آٹے سے محروم، 100 سے زائد یوٹیلیٹی سٹور سے سبسڈائزڈ آٹے کے تھیلے غائب۔ ریلوے ہیڈ کوارٹرز، مزنگ، کوپر روڈ، شاد باغ، عامر روڈ یوٹیلیٹی سٹور سے آٹا نایاب۔ باغبان پورہ، سکھنہر چائنا اسکیم سٹورز پر بھی آٹا دستیاب نہیں۔ شہری ایک سٹور سے دوسرے یوٹیلیٹی سٹورز پر چکر لگانے لگے۔ یوٹیلیٹی سٹورز حکام کے مطابق گندم کے ٹینڈرز پاسکو سے ہو چکے، جلد ہی آٹے کی سپلائی بحال ہو جائے گی۔ عوام کو بجلی کا مزید جھٹکا لگانے کی تیاری، بجلی کی قیمت میں 4 روپے 33 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ نومبر میں استعمال کی گئی بجلی کے بل کے بقایا جات جنوری میں دینے ہوں گے۔ ڈینگی کے کیسز میں واضح کمی، 24 گھنٹوں کے دوران 4 مریض رپورٹ۔ رواں سال لاہور میں ڈینگی کے 18,498 مریض سامنے آئے۔ سرکاری اسپتالوں میں ڈینگی کے 28 مریض زیر علاج۔ آئی پی پی کے معاہدوں میں فراڈ کا سکینڈل، سابق ڈی جی ایف آئی اے کے مطلوب ملزم عمر فاروق سے رابطے کا انکشاف۔ ایف آئی اے لاہور نے بشیر میمن اور دفتر خارجہ کے 2 افسران کو 1 جنوری کو طلب کر لیا۔ عمر فاروق نامی ملزم پر سوئٹزرلینڈ اور ناروے میں منی لانڈرنگ کے الزامات تھے۔ ایف آئی اے کے مطابق 2019 میں سابق ڈی جی بشیر میمن نے عمر فاروق کا نام انٹرپول کی لسٹ سے نکلوایا تھا۔ طلبہ کے لیے اچھی خبر، محکمہ ہائر ایجوکیشن کا ضمنی امتحانات پاس کرنے والے طلبہ کو کالج میں ایڈمیشن دینے کا فیصلہ۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ضمنی امتحانات پاس کرنے والے طلبہ کو کالجز میں ایڈمیشن ملے گا۔ اگلے ماہ انٹرمیڈیٹ کے ضمنی امتحانات کے نتائج کا اعلان ہوگا۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے 23ویں کانووکیشن کے دوسرے روز بھی رونقیں عروج پر رہیں۔ 167 پوزیشن ہولڈرز کو ڈگریوں اور میڈل سے نوازا گیا۔ 1053 فریش گریجویٹس کو ڈگریاں دی گئیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی وکیل اور سماجی کارکن احمد رافع عالم تھے، جنہوں نے پوزیشن ہولڈرز کو مبارکباد دی۔ کامیاب طلبہ کی خوشی دیدنی تھی۔ دفاتر کو پیپر لیس کرنے کی جانب اہم قدم، محکمہ ایکسائز پنجاب گاڑیوں کی ٹرانسفر اور رجسٹریشن بارے نیا نظام لے آیا۔ اب ہر گاڑی کی ٹرانسفر اور رجسٹریشن بائیو میٹرک سسٹم سے ہوگی۔ گاڑیوں کی بائیو میٹرک ٹرانسفر اور رجسٹریشن بارے آگاہی ورکشاپ منعقد کی گئی۔ ورکشاپ میں بینکس، لیزنگ کمپنیز، ایکسائز حکام اور شہریوں کی شرکت۔ بائیو میٹرک سسٹم 10 جنوری سے نافذ ہو جائے گا۔ سوشل ویلفیئر و بیت المال پنجاب کے زیر اہتمام یونیورسٹی آف پنجاب میں 2 روزہ تربیتی ورکشاپ۔ ڈی جی سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال مدثر ریاض ملک و دیگر کی شرکت۔ مدثر ریاض ملک نے کہا کہ صنعت زار میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس متعارف کروا رہے ہیں۔ تقریب میں پی ایچ ڈی اور ایم فل اسکالرز میں سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ بڑھتی ہوئی آبادی ڈھیروں مسائل کی بڑی وجہ قرار، محکمہ بہبود آبادی اور یو این ایف پی اے کے اشتراک سے آگاہی سیمینار۔ وزیر بہبود آبادی ہاشم ڈوگر سمیت دیگر پارلیمنٹیرینز کی شرکت۔ مقررین نے لوگوں کو بڑھتی آبادی اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کے متعلق شعور دینے پر زور دیا۔ ہیلے کالج میں بینکنگ، انشورنس اور بزنس مینجمنٹ پر 6ٹی انٹرنیشنل کانفرنس۔ صوبائی وزیر برائے ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں نے صدارت کی۔ راجہ یاسر ہمایوں اور دیگر مقررین نے کہا کہ طلبہ نئے آئیڈیاز پر کام کریں، بینکنگ سیکٹر میں کسٹمر سروس پر خصوصی توجہ دیں۔ پنجاب کابینہ میں توسیع کا امکان، ذرائع کے مطابق حامد یار ہراج کو پنجاب کابینہ میں شامل کیا جائے گا۔ حامد یار ہراج کا تعلق خانیوال سے ہے۔ آئندہ چند روز میں اعلان متوقع۔ اقبال ٹاؤن میں موبائل شاپ میں چوری کی بڑی واردات۔
चोर दुकान का शटर तोड़कर 75 लाख रुपए और लाखों रुपए के मोबाइल फोन ले गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मोटरवे पुलिस के 78 सब इंस्पेक्टर्स की इंस्पेक्टर्स के ओहदे पर तरक्की। आईजी मोटरवे पुलिस इनाम गनी की हिदायत पर प्रमोशन बोर्ड का इजलास। इनाम गनी का कहना है कि महकमाना तरक्की पुलिस अफसरान की कारकर्दगी को बढ़ाती है। मोटरवे पुलिस में महकमाना प्रमोशन का अमल जारी रहेगा। इन्वेस्टिगेशन पुलिस में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन 41 इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तकर्रुर तबादले कर दिए। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को फौरी चार्ज संभालने की हिदायत। और सीएम पंजाब इंटरनेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप के तीसरे रोज भी जबरदस्त मुकाबले। तैयब असलम ने वकार महबूब को हराया। सलमान सलीम ने मेहरान जावेद को शिकस्त दी। इवेंट में कल सेमीफाइनल्स खेले जाएंगे।